نبی میں مست ہے ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے سب نے چمک الگ الگ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبغون فضلا من اللہ ورضوانا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وإذهاننا على دينك على طاعتك. میرے معزز دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ محرم الحرام جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ 1444 43 کے بعد 44 1444 شروع ہو چکا. تو محرم کی اہمیت تو کئی اعتبار سے بہت زیادہ ہے اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، آپ کی شہادت ہوئی یکم محرم الحرام. اور جہاں بڑے بڑے واقعات ہیں وہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی بھی شہادت اسی ماہ مبارک. یکم محرم سے قریب ترین پروگرام کا دن ہمارا آج کا دن ہے جو ہفتہ وار کٹھل ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے آج شان عمر فاروق اعظم بیان کریں گے انشاءاللہ. کیا شان اللہ نے اپنے بندوں میں شان رکھی ہے، تو کیا شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ تعالی 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب شہدائے کربلا اور 10 محرم سے متعلق بیان ہوگا. پھر ابھی میں جگہ بھی بتا دوں گا کہاں ہوگا. میں نے ابھی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 29 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. 12ویں رکوع کی آیت نمبر 29 محمد رسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے ساتھیوں کا، کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں، بہادر اور طاقتور ہیں کفار کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، طلبگار ہیں اللہ کے فضل کے اور اس کی رضا کے، یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ سائد کا ترجمہ ہے۔ یہ اشارہ عموماً تمام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اطاعت رسول اللہ کی، اور خاص کر یہ آپ کے سرکار والا اس اصحاب کے متعلق، اور اس میں بھی خاص و خاص خلفائے راشدین۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رسالت اور خلفائے راشدین کا ذکر کیا، کیونکہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا تو ہر ایمان والے کے لیے ہے، تو عموماً تو سب کے لیے، لیکن جب خاص کر بات کی جائے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، اس آیت سے ترتیب بھی ثابت ہو گئی مجاز کے اعتبار سے۔ والذین معہ، اس سے مراد سید ابوبکر صدیق، ہر جگہ ہر سفر میں ہر حضر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہجرت کے وقت بھی ساتھ، جب ہجرت کی تو ساتھ۔ اور اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی، بڑے نرم طبیعت ہے حضرت عثمان، بہت زیادہ نرم طبیعت ہے۔ اور تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، بڑے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے خلفاء کی ترتیب بھی معلوم ہو گئی۔ اصطلاحاً بات کر رہا ہوں کہ پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ ابو لیلو ڈورو فیروز جو ایک مجوسی تھا، ابن ملجم، اس نے آپ کو پر عادلانہ حملہ کیا گیا، محراب کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا تھا، منبر کے پیچھے۔ ایسے تو ہمت نہیں تھی کہ سامنے سے آ کر حملہ کر سکے، تو چھپ کر بیٹھ گیا۔ اور جب آپ حالت نماز میں چلے گئے، وہی کون سی حالت نماز تھی کہ دنیا سے نکل کے رب کی طرف چلے گئے، اس محفل میں چلے گئے، تو اس نے موقع پا کر آپ پر وار کیا۔
اندر کی کھڑے گئی زہر میں مجھے انہیں خنجر سے. اب آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، سائڈ میں ہو گئے، دوسرے صحابی نے نماز پڑھائی اور اس نماز کے پڑھانے کے بعد آپ نے کہا پکڑو اسے، دیکھو جس نے کہ مسلمان تو نہیں کوئی جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے. اچھا اس میں بات یہ بھی تھی کہ اگر مسلمان حملہ کرے گا تو میں نے تو انصاف کا ایسا نظام قائم کیا ہے کہ اگر کوئی حقیقی معنی میں مسلمان ہے تو وہ اس پر حملہ کر رہا ہے، منافق کی بات نہیں کر رہا. تو پتہ چلا کہ ایک مجوسی ہے. آپ نے اللہ کا شکر الحمدللہ مجھے کاری طرف لگانے والا کوئی مسلمان ہے. مسلمان بھی منافق ہوتے ہیں، نام کے مسلمان ہوتے ہیں اور منافق ہوتے ہیں. جیسے کفار ایک کافر اصلی ہے، مجاہد اصلی ہے، کافر حربی، مرتد مجاہد ہے. یہ سب کا کفار کی اقسام ہے اور منافق مجاہد ہے، ساری کفار کی اقسام ہے کہ ہے تو اندر دل میں کفر اور وقت بظاہر مسلمان بننے کا. پر ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن کافر کی بات آئی تو میں نے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی. تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا. آپ شدید زخمی ہو گئے اور 3 دن تک زخمی حالت میں اضطراب کی حالت میں رہے. یعنی اتنا کاری زخم تھا کہ اگر کچھ کھانے کو دیا جاتا تو اس زخم سے باہر نکل جاتا، اتنا کاری زخم تھا. یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی، آپ شہید ہو گئے. تو اسی اعتبار سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کریں گے. ابھی تو دن تعارف کر رہا ہے، تھوڑا سا شہادت سے متعلق. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے دعا کی کہ کوئی ایک مسلمان ہو جائے. دعا پر کیا فرمایا؟ اللہ اعز الاسلام بالاسلام بعمر ابن خطاب او عمر ابن ابی حشام. بخاری کی حدیث مصباح شریف میں بھی ہے، صحیح مشکوٰۃ ہے، اور ابن ماجہ صفحہ نمبر 11 یہ حدیث موجود ہے. عمر بن خطاب سیدنا فاروق اعظم اور عمر بن حشام ابو جہل اس کا نام بھی عمر ہے، والد کا نام اس کے حشام تھا. تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو تجھے پیارا ہو اس سے تو اسلام کو عزت عطا فرما. اللہ اعز الاسلام بالاسلام. اللہ اسلام کو تو پتہ چلا شخصیات کے کردار سے اسلام کو عزت ملتی. دیکھیں نا، آج یہی وجہ تو ہے ہم بزرگان دین کی، علماء کرام کی، جو علماء حق ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محترم جانتے ہیں. سبب اس کا کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشتا ہے اور اسلام کے ذریعے ان کو عزت ملتی ہے. یہ دونوں باتیں، اسلام کے ذریعے کو عزت ملتی ہے کہ ان کا کریکٹر اسلام کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کریکٹر کے ذریعے اسلام کو عزت ملتی ہے. دیکھو یہ مسلمان ہوتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں آج اس کریکٹر کی وجہ سے تو
پوری دنیا میں آج عمر راز پڑھایا جاتا ہے، برطانیہ میں پڑھایا جا رہا ہے، ویسے مخالفت کریں گے، لیکن جب اپنی تنظیم سازی کی بات آئے گی تو عمر فاروق اعظم کے قوانین کو رائج کریں گے، آئین کا حصہ بنائیں گے۔ کون؟ منافق مجاہد تو موجود ہے پاکستان میں بہت، وہ کافر حربی جو ہے ہر وقت جو مسلمانوں کے خلاف لگے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف اپنے یہاں غلط طریقہ آزمایا تو اس کا آزمایا جس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت بخشی۔ یہ حدیث کی دعا پڑھی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اب اس کو سمجھو، اگر اس کو سمجھو گے تو ہمارے فاروق اعظم کی شان کو تو خود سمجھ میں آ جائے۔ بہت کوشش کرتا ہوں آسان کر کے سمجھاؤں، تو جو تمہیں پیارا ہو اس سے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ صبح اٹھی تو میں نے خطاب ننگی تلوار لے کے چلے جا رہے ہیں، تو ایک صحابی ہے نعیم بن عبداللہ، وہ میرے پوچھا ہے عمر آج غضبناک حالت میں ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، دین اسلام کی شمع کو آج بجھا دو گا۔ بس اس ارادے سے نکلے، پھر وہ واقعہ کو سب نہیں سنائے۔ اگر قرآن کو اس کی روح کے مطابق سنا جائے تو یقیناً وہ زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے، آپ کے دل کی کیفیت اور حالت بدل دیتا ہے۔ وہی حالت ہمارے فاروق اعظم کی ہوئی کہ جب انہوں نے غور کیا اور قرآن کو سنا تو وہ قرآن کی آیات اثر کرتی چلی گئی دل پر، اور پھر آپ اسلام لے آئے۔ کئی بار واقعہ بتایا ہے، سب کو پتا ہے۔ بات درد یہ ہے، جب آپ نے سنا تو آپ روتے رہے اور پھر کہا لاؤ یہ کلام مجھے دے دو، تو آپ کی بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اور نہیں چھوتے اس کو مگر پاکی کی حالت ہے۔ لفظی ترجمہ، اگر اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پاک حالت میں لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال سرکار کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ اس طرح ابن خطاب اپنی اچھی نیت سے، حضرت حمزہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، جب آپ ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے، ایک صحابی نے کہا کہ عمر ابن خطاب ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ فرمایا حضور عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، حضرت امیر حمزہ بھی موجود ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کون؟ سید الشہداء، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ، ان کے مزار پر میں گیا اور کئی حاضریاں بھی ہیں۔ ایک خوشبو آتی ہے، ایسی زبردست خوشبو آتی ہے، یعنی شہیدوں بھی یہ خوشبو ہے کہ سارا کے سارا جنگل میں ہے۔ 2-3 دفعہ میں گیا، حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کا مزار پیرالل میں آگے سے ایسے آگے پیچھے حاضر نہیں ہے۔ تو ہمارے دوست سے ایک مریض وسیم بھائی، انہوں نے کہا کہ آپ بڑھ کے دن چلیے۔ جب ہم پہنچے تو ہم بیٹھے دور جائے تو وہاں خوشبو آنا شروع ہوئی، بھلے بھی آئی گی، ان کو بات بھی پتا اس وقت خوشبو آنا شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد خوشبو، میں نے کہا وہاں بیٹھتے ہیں، آگے بیٹھے جا کے خوشبو وہاں آ گئی، پھر میں نے کہا وہاں بیٹھتے ہیں، میں نے کہا یہ خوشبو تو چل رہی ہے، جہاں جہاں جا رہے ہیں وہی وہی تو یہ خوشبو چل رہی ہے۔ ایسی خوشبو آج تک میں نے کبھی نہیں سنی، کتنے سینٹ کی طرح وغیرہ لگائیں لیکن ایسی خوشبو کبھی نہیں سنی۔ وہ جو خوشبو خاص آتی ہو اوقات کے موقع پہ
یہ سید الشہداء کا فیضان ہے. اللہ اکبر. بہرحال فرمایا سرکار نے دروازہ کھول آنے دو. عمر کو میں نے خود بلایا ہے. رات میں دعا کی ہے نا, اللہ اکبر. میں نے عمر کو اللہ سے مانگا ہے, تو اللہ سے تم بھی مانگ سکتے ہو, ہر جائز اور نئی چیز, بس مانگنے کا ڈھنگ چاہیے. وہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ایمان مانگو, صحت مانگو, عافیت مانگو, رزق مانگو, عزت مانگو, حیا مانگو. حیا بہت ضروری ہے. حیا ایمان کا جز ہے. آج حیا سے لوگ عادی ہوتے چلے جاتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جس ماحول میں ڈھل گئے تو ان کو آگ لگتی نہیں, وہ چیزیں بری لگتی. کوئی نیا انسان آ جائے ان کے درمیان تو وہ فوراً بڑے بڑے کیا کر رہا ہو, شرم کرو, کیسی بات کر رہا ہو. لیکن ہم تو گفتگو میں بھی, نگاہوں میں بھی, لباس میں بھی, ہر چیز سے ہے. اور تم چاہو رب سے مانگو. اللہ کو اکبر. فرمایا دروازہ کھول تو آنے دو. میں نے اللہ سے مانگا ہے, دعا قبول ہو گئی. عمر اندر آئے. حضور نے چادر کو پکڑا اور جھٹکا دے کر فرمایا, عمر کس ارادے سے آئے؟ 90 بھاری پررعب آواز نے ان پر کپ کپی داڑھی کر دی. آو 90 کی آواز سرکار کی, 90 کا منصب بھی بہت بڑا ہے. ان پر کپ کپی داڑھی کر دی. عرض کی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے آیا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے آیا ہوں. حضور نے کلمہ پڑھایا. کیا شان ہے. کلمہ کون پڑھا ہے؟ آپ علیہ السلام. حضور نے کلمہ پڑھایا. حضرت عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا. مکہ کی پہاڑیاں گول ہوتی. ابو جہل نے جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی ساری, کفار پر لرزہ طاری ہو گئی. حضرت عمر کا مسلمان ہونا تھا کہ ایوان کفر میں زلزلے آ گئے. اور آج بھی کوئی اٹھ جائے دنیا میں ایسا مسلمان تو پھر کفر پر زلزلے ہی آئیں گے, اور آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل مٹنے کے لیے اللہ اکبر. بس حق کی پہچان کی ضرورت ہے. حق کی پہچان کی ضرورت ہے. مشرکین مکہ کے گھروں میں سب سے ماتم بھیج گئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء یا اہل السماء بالسلام من عمر. عرض کیا یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارکباد ہو. اللہ کی طرف سے اور آسمان والوں کی طرف سے مبارک ہو. کوئی کام ہو جاتا ہے نا کسی کا, تو ہم کہتے ہیں نا مبارک ہو. تو سرکار کا کام ہو گیا, سرکار نے دعا کی تھی, وہ قبول ہو گئی, مبارکباد آ گئی. اللہ اکبر. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان والے بھی خوش ہو گئے, اور عرش والے بھی خوش ہو گئے, فرش والے بھی خوش ہو گئے. حضرت عمر نے الاعلان کعبۃ اللہ میں تکبیر کہی. کفار مکہ تلواریں لے کر آ گئے. حضرت عمر کا روب و دبدبہ جلال میں کون ہے جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے؟ کون ہے جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں؟ آئے میرے سامنے اور مقابلہ کرے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. آپ کھڑے رہے اور اللہ کا نام بلند کرتے رہے, اور کعبے کی فضاؤں کو خوش کیا. عمر ابن خطاب. اللہ اکبر.
یہ ہے معاملہ. ایک آیت قرآن کی نازل ہوئی، پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 40. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت عمر کے خاتمے میں اور ان کی شان میں نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ یہ تب نازل ہوئی کہ ایک منافق، وہ بظاہر منافق مسلمان، بظاہر مسلمان تھا، وہ ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی معاملے پر. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے. تو آج جو رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، اس سے ہٹ کر ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، اس کو سوچ لینا چاہیے وہ کس مقام پر تھا. سرکار کی بارگاہ میں حضور سرکار نے دونوں کا مسئلہ سنا اور سن کر فرمایا. یہی تو اسلام کا امتیاز ہے کہ امتیاز یہ نہیں، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ مذہب کون سا ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ رشتہ کیا ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ انصاف کیا ہے، حق کیا ہے. دونوں کا معاملہ سنا. یہودی حق پر تھا اپنے مقدمے میں، سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. جب یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، باہر نکلا وہاں سے اور کہنے لگا میں نہیں مانتا. عمر کی بارگاہ میں میں ان کا فیصلہ مانتا. چلو بھائی گئے. حضرت عمر سے کہا اس نے کیسا ایسا معاملہ ہے. حضرت عمر تو بزرگ یہودی تھا، اس نے کہا اس سے پہلے میری بات پہلے سن لی آپ کہ یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے. مقدمہ سننے کے بعد حضرت عمر نے کہا اچھا اب تو عمر سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے نبی کے فیصلے کے اوپر؟ عمر ابھی فیصلہ کر دیتا ہے. گھر گیا اور تلوار لا کے اس منافق کی گردن مار دی. اس منافق کی بولے اگر نبی کے فیصلے میں عمر کا فیصلہ چاہتا ہے تو پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے. تو یہ قرآن کی آیت کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے. اور کرو ابھی اپنے اطراف دیکھو، اوپر کی طرف دیکھو، پورے پاکستان کی سیر کرو، پوری دنیا کی سیر کرو اور دیکھو یہی جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا سمجھ میں کہ وہ ایمان لائے کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی. اب ان کے کردار دیکھ لو، اس کتاب کے ساتھ کتنا ملتے ہیں، جو کتاب اتاری گئی ہے اس کے ساتھ کتنا ملتے ہیں. یہی تو قرآن کا اعزاز ہے کہ رہتی دنیا تک کام آئے گا اگر سمجھو. اللہ اکبر. آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے یعنی تابوت جھوٹوں کے پاس جائے گا. یہاں تابوت سے بڑے بڑے فاروق اعظم نہیں ہے، تابوت سے مراد شیطان کی طرف جائے تاکہ وہ ان کی مرضی کا فیصلہ دے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، آنا بھی چاہیے تاکہ وہ ان کی مرضی کے دے جائیں. حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ انکار کریں تابوت کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی تائید فرمائی. تابوت کا انکار کیا نا، شیطانی وسوسے کے تحت وہ کہہ رہا تھا کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے رسول اللہ کا. تو فیصلہ ہو گیا، اللہ نے اس آیت کے ذریعے تائید فرمائی. یہ شان ہے فاروق اعظم. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کی تائید فرمائی، فرمایا محبوب منافق بے ایمان کو قتل کرنا فاروق اعظم کی ایمان کی نشانی ہے. اللہ اکبر. اسی دن آپ کو
آج ہی کے دن فاروق کا لقب ملا، اس سے پہلے فاروق کا لقب نہیں تھا. اس آیت کے بعد آپ کو فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا. ایک مرتبہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ میں زلزلہ اللہ کو جو درہ مجرموں کو سزا دینے کے آپ کے پاس رکھتے تھے، آپ کا پاس ہوتا تھا. اللہ اکبر. جہاں بھی مجرم نظر آئے اس کو سزا دی جائے. جب زلزلہ آیا تو عمر فاروق اعظم جلال میں آ کر اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا زمین اللہ کے حکم سے ٹھہر جا، اللہ کے حکم سے ٹھہر جا. بس زمین ٹھہر گئی. پھر مدینے میں آج تک کبھی زلزلہ نہیں. تفسیر کبیر میں یہ بات درج ہے. حوالے کیوں دیتا جا رہا ہوں کہ کسی کو کوئی شک ہو وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. جب عمر فاروق اعظم کا درہ زمین پر لگا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ زلزلہ کیوں نہیں آیا. دنیا بھر میں زلزلہ آتے ہیں لیکن وہاں کبھی زلزلہ نہیں آیا. یہ سب صدقہ ہے غلامی مصطفیٰ کا. اگر آج ہم غلامی مصطفیٰ اختیار کر لیں تو ہمارے قریب پریشانیاں آئیں گی بھی نہیں، مصائب آئیں گے بھی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لا کان عمر بن خطاب. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کہ بفرض محال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہوتے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کے بندے میں ویسی خصوصیت رکھی ہیں جو انبیاء کرام میں ہوتی ہیں، لیکن نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے. وہ صفات موجود تھی. آپ کا روب دبدبہ اتنا تھا کہ روم کے بادشاہ نے ایک آدمی کو آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے بھیجا. وہ شخص آیا مدینہ منورہ اور آ کر کہنے لگا تمہارے بادشاہ کا محل رہا. لوگوں نے کہا بادشاہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوگا. آج پوری دنیا میں بادشاہ قائم سے ہونا تو چاہیے خلافت کرے گا، کیونکہ بادشاہ میں ملکیت ہوتی ہے، خلافت میں اللہ کی ملک ہوتی ہے. صرف وہ اس کو رن کرتا ہے. بادشاہ میں بندہ اپنی ملک میں لے لیتا ہے. جب چیزوں کو اپنی ملک میں لوگے تو پھر اپنا نفس بھی جائے گا، اپنا دل بھی جائے گا. اس حساب سے فیصلے اور کام کرو گے. لیکن جب اللہ کی ملک میں چیزیں رہیں گی صرف استعمال کرو گے اور چلاؤ گے تو تمہارا کبھی دل نہیں جائے گا کہ ہم ان کو اختیار کریں. ہمیشہ انصاف کی بات کرو. آج بگاڑ اور خرابی اسی وجہ سے. کسی نے بتایا ہمارے یہاں تو خلیفہ ہوتا. کہاں بولے وہ جنگل کے درخت کے نیچے آرام فرما رہا ہے بڑا ذرا کو شاہی محلات بنیں گے. یہ تو ایسا شخص ہے جن سے روب دبدبے سے کسرا کے بادشاہوں کو نیندیں نہیں آتی اپنے محلوں میں. یہ کہہ رہے جنگل میں سو رہا ہے. میں نہ چلو. اس نے قدر کے نعرے سے تلوار اٹھائی. اخرج اللہ من الارض اسد. جیسی تلوار اٹھائی عمر فاروق اعظم کی شان بہت اعلیٰ اور رفع ہے. آپ رعایا کی خبر گیری رکھتے ہیں بہت زیادہ. معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور لوگ اپنے مسائل آپ سے جو درپیش ہوتے عرض کرتے. آپ ان کی تدبیر کر کے یا احکامات جاری کرتے کہ اس طرح سے کرو اور کر کے مسئلہ حل کر دی. اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی دیر بیٹھتے کوئی سائل نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے گھر چلے جاتے.
اپنی رعایا کی آسائش کا پورا خیال رکھتے ہیں. ایک قافلہ مدینہ شریف کے باہر آ کے ٹھہرا. مدینے میں اطلاع ہوئی کہ شہر سے باہر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی حفاظت کے لیے دستے روانہ کیے اور خود بھی چل دیے. خود بھی چل دیے اور پہرا دینا شروع کیا. ایک طرف سے بچے کے رونے کی آواز ہے. معصوم بچہ رونے لگا. عمر فاروق اعظم نے آواز کا تعاقب کر کے پہنچے. دیکھا ایک عورت ہے, اس کا بچہ رو رہا ہے. تجھے رحم نہیں آتا اس پر؟ اس کو چپ کرا. یہ کہہ کر ہم چلے گئے. تھوڑی دیر بعد بیٹا ہے تو دیکھا وہ بچہ رو رہا. عمر فاروق اعظم نے کہا کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ تو اس بچے پر رحم نہیں کرتی, کیسی ماں ہے تو؟ مذہب کہاں کرتا. کہیں بات دراصل یہ ہے کہ بچے کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو دودھ نہیں پلا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تو قانون آپ نہیں بنایا نا کہ جب بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے تب اس کو سرکار کی طرف سے وظیفہ ملے گا بیت المال سے. تو میں اس کا دودھ چھڑانے کی کوشش. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اے عمر, تم نے ایسا قانون بنایا جس کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں کا دودھ زبردستی چھڑا دیں گے. اور احکامات جاری کیا. آج کے بعد بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا ویسے ہی بیت المال سے اس کا خرچہ مان دیا جائے گا, وظیفہ مان. یہ ہوتے ہیں وہ عمرہ. دیکھو اب اس کی مثال کو برطانیہ چلے جاؤ, دیگر کنٹریز میں چلے جاؤ, بے روزگاروں کو وظیفہ ملتا ہے. یہ عمر دراز تو ہے, اس کے مطابق تو ملتا ہے. اور کیسے ملتا ہے؟ نافذ کیا انہوں نے اس کو اپنے. حضرت عمر کا بنایا ہوا قانون ہے کہ لوگوں کی احانت بیت المال سے کی جاتی. اصل میں وجہ یہ تھی کہ وہ خود نہیں کھاتے تھے, وہ عوام کا پیسہ عوام کا خرچہ رکھتے تھے. عوام کا پیسہ اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے. وجہ یہ تھی. اللہ اکبر. آج کل تو بچے مر بھی جائیں تو کسی کے کان پر جو نہیں رہتی, خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کھل جائے گی آپ ایک دن. ابھی تو کھلی آنکھ بند ہے نا, تو بند آنکھ بھی کھل جائے گی, پتہ جائے گا سب کچھ. کہتے ہیں نا وائے ناکامی بتا کارواں جاتا اور کاروں کے دل سے احساس زیاں جاتا. اللہ ابو المومنین فضل المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے, پہرا رہا کرتے. ایک گلی سے گزرے تو دیکھا ایک بدبو بیٹھا ہوا تھا. اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے. وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا. اس سے باتیں کرتے رہے. باتیں کرنے لگے. تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک عورت کی کرانے کی آواز آئی. عمر فاروق اعظم نے پوچھا کون ہے وہ؟ کون عورت ہے؟ کہا میری بیوی ہے, حاملہ ہے. درد ذہنی کیفیت ہے لیکن اتنا انتظام نہیں ہے کہ کوئی داعیہ وغیرہ کا بندوبست کرو. اللہ اکبر. اس پر عمر فاروق اعظم اٹھے فوراً اور اپنے گھر تشریف لے گئے. اور ام کلثوم جو آپ کی زوجہ تھی ان کو لے کر بدو کی اجازت سے ان کے خیمے میں بھیجا کہ جاؤ. جب انہوں نے وہاں سے آواز لگائی اندر سے, ام کلثوم نے حضرت عمر کو اندر سے آواز دے کر کہا امیر المومنین بچہ تولد ہو گیا ہے, اپنے دوست کو مبارکباد دے دیجیے جو بدو بیٹھا ہوا ہے. امیر المومنین کا لفظ سن کر بدو خوفزدہ ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا ڈرو نہیں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. صبح میرے پاس آنا, بچے کا وظیفہ مقرر کر دو. یہ ہوتے ہیں حکمران. بات دراصل یہی ہے نا, دیکھو جب انصاف جو ہے, جب عزت جو ہے, منصب جو ہے, مرتبہ جو ہے ظلم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھو, اللہ اپنے انصاف سے
اس مرتبے کو جو ظلم کے ذریعہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. دیر بدیر ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ چھوٹ دیتا ہے, پکڑ نہیں کرتا ایسے. حضرت فاروق اعظم گلیوں میں مدینے کی چکر لگا رہے تھے. ایک گھر سے لائٹ جلنے کی, مثلا چراغ وغیرہ جو جل رہا ہوگا, روشنی آ رہی تھی. اب قریب گئے تو دیکھا دو عورتیں باتیں کر رہی ہیں. ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہہ رہی ہے ہمارے خلیفہ نے منع فرمایا ہے ملاوٹ, آج ہم کسی نہ کسی ذریعے سے ملاوٹ میں ملوث ہیں. یہی دوائیاں تو آ رہی ہیں, کسی نہ کسی طرح سے چیزوں کے گوشت تک میں پانی ملایا جانے لگا ہے. آپ دیکھیں نا گوشت تک میں پانی ملایا جانے لگا ہے. اور کیا رہ گیا؟ پچھلی قوموں پر عذاب نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں آیا, ان پر عذاب ہی آیا کہ وہ انہی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے. وہ ملاوٹ کرتے تھے, وہ جھوٹ بولتے تھے, وہ دھوکہ دیتے تھے, وہ تجارت میں فریب کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. اس سبب سے آج وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. بس ہمیں شیلٹر دینا ہوا ہے تو امت محمدی ہونے کا, کیونکہ ایک ساتھ عذاب نہیں ہے, ایک ساتھ عذاب نہیں ہے. یہ امت محمدی ہونے کی وجہ سے آپ نے نشان لگا دیا گھر پہ, اور صبح کے وقت بھیجا کہ جاؤ بلا کے آؤ ماں بیٹیوں کو دونوں دربار میں بلایا. کہا ہاں کیا تم دودھ میں پانی ملاتی ہو؟ تو بوڑھی مائی نے کہا کہ نہیں, ارادہ کیا تھا کل رات کو میں, لیکن ملایا نہیں. کہا اگر تم نے پانی ملایا ہوتا تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا, لیکن یاد رکھو ہمارا مذہب ملاوٹ منع کرتا ہے. آپ کھل کے کام کرو, اللہ برکت. کم تولنا, کم ناپنا, لگتا تو تھوڑا سا ہے, یہ آپ کے نامہ عمل میں اتنا بڑا گناہ اور عذاب لکھا جا رہا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ناپنے تولنے کی بھی بڑی بڑی رہ گئی. کہاں جا پڑی نہیں, جب جانے لگی کہا وہ آئندہ ایسی بات نہ سنو, پانی نہ ملانا. نہیں ملایا نہیں, ارادہ کیا تھا. کہا وہ کون ہے تیری جس نے یہ کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. خلیفہ کا حکم, تو اس نے کہا خلیفہ کا حکم ہے ہمارے سردار کا کہ پانی نہ ملانا, ملاوٹ نہ کرنا. تو تم نے یہ کہا کہ ابھی کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بچی نے یہ کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. کہاں ہے وہ بچی؟ کہا پہلے میں حاکم کی حیثیت سے بات کر رہا تھا, اب ایک باپ کی حیثیت سے بات کرتا ہوں. اپنے بیٹی کے لیے تیری اس بیٹی کا رشتہ خراب کرتا ہوں جس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف. یہ ہوتا ہے ایمان. کہاں وہ گوالن اور کہاں امیر المومنین. اگر پڑتول کیا تولا تو ایمان کی کسوٹی پر تولا, مال و متاع کی کسوٹی پر نہیں, جاہ و جلال کی کسوٹی پر نہیں, عزت شہرت کی کسوٹی پر نہیں. تولا تو اس کسوٹی پر جو کسوٹی ہمارے پاس ہدایت کی صورت میں موجود ہے, لیکن ہم نے الٹے سیدھے پتھر اٹھا لیے کسوٹی کے لیے اور اس کو چھوڑ دیا جو حقیقی کسوٹی قرآن مجید فرمانے کی ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھو آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں غریبوں کی, ارے میرے مولانا بھی دیکھتے ہیں ایسے ایسے ہاتھ میں لانا گوارا نہیں کرتے. اگر بڑا آدمی ہے اس سے ہاتھ چھوٹا آدمی ہے تو اس سے ہاتھ نہیں ملاتے, آنکھیں پھیر کے چلے جاتے ہیں. کوئی غلط بات ہے کہ رش بہت ہے, اب لوگ چاروں طرف سے آ رہے ہیں تو آدمی ہاتھ جس سے ملا لے تو چھوٹی سی محفلوں میں دیتا ہے, ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا. بات دراصل یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں تقویٰ نہیں ہے. عمر فاروق اعظم کی طبیعت میں تقویٰ تھا, اور تقویٰ اللہ کا خوف ہوتا ہے, اور اللہ کا خوف اس چیز کو باور کراتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں تبلیغ کی اعتبار سے. اور میری بارگاہ میں وہ مقرب ہے جس کا تقویٰ اچھا ہے, جس کا تقویٰ اچھا ہے وہ میری بارگاہ میں مقرب ہے.
جب ایران فتح ہوا تو 2 کنگن سونے کے جو ایران کے بادشاہ کے تھے وہ والے غنیمت میں آئے، اور ایک شہزادی شہر بانو وہ بھی آئی۔ عمر فاروق اعظم کا انصاف تھے، آپ نے کہا آئین سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ صحابی رسول ہے، کہاں ہے سراقہ؟ کہاں وہ بیمار ہے اور اب گھر سے نہیں نکلتے، زیادہ بیمار رہتے، کہاں سراقہ کو بلاؤ۔ عمر فاروق اعظم کا پیغام پہنچا کہ آپ کو بلا رہے ہیں، کہا میرے کیا کہہ رہے ہیں سراقہ کہ میرے نبی کا فرمان سچا ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے، مجھے پورا یقین تھا تب تک مجھے موت نہ آئے گی جب تک میں ایران کے بادشاہ کے کنگن ہاتھ میں نہ رہے۔ سرکار نے فرمایا تھا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے کنگن دے گا، حدیث فرمایا تھا۔ تو کہا بلاؤ، حضرت سراقہ گئے، بلایا اور کہا سراقہ یہ کنگن، تو کسی نے آواز لگائی، آج بھی لگا دیتے ہیں کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ عمر فاروق نے کہا مجھے پتا ہے، لیکن جس ہستی کے کہنے سے شریعت بنتی ہے اس ہستی کا فرمان ہے کہ سراقے کے ہاتھ میں سونے، تو اب عام آدمی اگر سونا پہنے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر سراقہ کو ہم سونا نہیں پہنائیں گے تو گنہگار ہوگا۔ اتنی عدالت قول کی، اللہ اکبر۔ اب جب شہربانو آئی ایران سے مال غنیمت کے ساتھ، ظاہر ہے وہ غلامت کے بھی لوگ آتے ہیں، تو لوگوں نے مشورہ دیا، سوال یہ پیدا ہوا کہ ایران کی شہزادی کس کی ملکیت ہوگی؟ لوگوں نے مشورہ دیا حضرت عمر کو، کیسا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، تو آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کا نام سنا ہوگا نا آپ نے، بڑے متقی فقیہ صاحبی، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، کہا ان کے حصے میں آنا چاہیے۔ لیکن قربان جائیں فاروق اعظم نے فرمایا یہ ایران کی شہزادی ہے اور امام حسین جنت کے شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی چاہتا ہے کہ یہ شہزادی جنت کے شہزادے کے سپرد کر دیں۔ اینا حسین بن علی، کہاں ہے حسین بن علی؟ حضرت امام حسین تشریف لائے، حضرت شہربانو کو آپ کے سپرد کیا۔ یہ حضرت شہربانو وہ ہیں جن سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، حضرت امام زین العابدین انہیں، اور آج جتنے بھی سید ہیں سب انہیں کی اولاد ہیں، دنیا میں، پوری دنیا میں انہیں سے سلسلہ چلا، یہ وہ ہے۔ تو بات دراصل یہ اللہ اکبر، جب تک سید رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے حضرت فاروق اعظم کی عدالت کی یاد آتی رہے گی، ان کے انصاف کی یاد باقی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بس میں اختتام کی طرف جا رہا، شادی عمر فاروق اعظم جیسے آپ نے خواب دیکھا، ارشاد فرمایا تو میں نے لوگوں کو خواب میں دیکھا کہ ان کے جسموں پر قمیضیں تھیں، قمیض کہتے ہیں نا، قمیضیں تھیں، کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی قمیض، یہ بہت گہری بات ہے، اور کسی کی کمر تک۔ پھر حضرت فاروق اعظم مجھ پر پیش ہوئے تو ان کی قمیض زمین تک لٹکی ہوئی، پورا ڈھانپا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا الدین، الدین، اس کا مطلب دین ہے، یعنی حضرت فاروق اعظم کی وجہ سے دین اسلام دور دور تک پھیل جائے گا۔ مفتاح شریف کی حدیث ہے 36,000 مربع میل،
36 लाख مربع ہزار کے اندر تک اسلام پھیلا. سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا. ایک کنویں پر دیکھا مصباح شریف کی ایک کنویں پر دیکھا جو پتھروں اور اینٹوں سے بنا ہوا تھا. اس کنویں پر پانی نکالنے کے لیے ایک ڈول موجود تھا. میں نے اس کنویں میں سے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا پانی نکالا. یعنی اسلام کی آگے آئی کی جتنی اللہ کو منظور. میرے بعد وہ ڈول ابو بکر نے لے لیا اور چند ہی ڈول انہوں نے نکالے کہ وہ کمزور پڑ گئے. سوال وہ سارا آپ کے خلاف لگ رہی ہے نا, تو وہ مدت کم تھی تو آپ نے کم پانی نکالا ہے. تعبیر خواب کی ایسا ہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ڈول عمر فاروق اعظم نے لے لیا جو کہ اور بڑا اور بھاری ہو گیا. اور حضرت عمر نے لے لیا. بس میں نے آدمیوں میں سے کسی کو اتنا بہادر اور مضبوط نہیں دیکھا کہ حضرت عمر ڈول پر ڈول نکالے جا رہے ہیں, ڈول پر ڈول نکالے جا رہے ہیں. خواب ہے سرکار کا مسکال سے کیوں موجود ہے. یہاں تک کہ لوگ کنویں کے اطراف میں اس طرح جمع ہو گئے جیسے چشمے کے اطراف میں جانور اور انسان جمع ہو جاتے ہیں, پانی نکلتا ہے. اللہ اکبر. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے, بتا دوں گا کہ بس سمجھ تو بڑوں کے مزید سمجھا دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور آج تک انہی کا غلبہ ہے. کفار کے بھی وہی قانون چل رہا ہے جو انہوں نے بنایا تھا قرآن اور حدیث کی وجہ. تو غلبہ تو ہے. غلبہ تب نہ ہوگا کہ تمہاری کوئی چیز ہمیں منظوری نہیں ہے, پسند ہی نہیں ہے. آج بھی غلبہ ہے اگر غور کرو تو وہ تو ہم کمزور ہو گئے, اس وجہ سے نظر نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. بڑے بڑے ملک اور شہر فتح ہوں گے, اسلام میں داخل ہوں گے, دین اسلام کی عظمت کا پرچم ہر طرف لہرائے گا. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں. اپنے عہد خلافت سے پہلے آپ اونٹ چرایا کرتے. ایک مرتبہ آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگل کی طرف سے گزرے. جب جنگل کی طرف سے گزرے تو آپ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا وجہ ہے, ایسی تو کوئی بات نظر نہیں ہے جس سے آپ روتے ہیں. کہا یہ وہ جنگل ہے جہاں میں بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا. جہاں میں بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ میرے, جبکہ میں طاقتور بھی تھا اور بہادر بھی تھا, لیکن اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے. ادھر سے ادھر اس کے بعد میرے والد سے میری پٹائی ہوتی تھی. ظاہر اونٹ ادھر نکل جاتے تو میرے والد مجھے مارتے تھے, غصہ کرتے تھے میرے اوپر. اور آج میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ دیکھو اسلام میں داخل ہونے کے بعد, اللہ اکبر اللہ اکبر, اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ نے اتنی طاقت اور قوت دی کہ کتنے انسان ہیں اور ان سب کو کنٹرول کیا ہوا ہے. وہی عمر ہے نا. ایک بات کی تھی نا میں نے, اسلام سے کردار کو عزت ملتی ہے اور کردار سے اسلام کو عزت ملتی ہے. شروع میں یہ بات عرض کی تھی نا, سمجھ میں آ گئی کیا پہ. کہا کہ آج کتنے لوگ, بھائی 36 لاکھ مربع میل کم تھوڑی ہوتا ہے. اتنے لوگوں کو بھائی انصاف کا ایسا نظام جو خود کہتے ہیں کہ اگر ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا رضی اللہ جگہ میں کنارہ. یہ ہے کرائٹیریا, یہ چیز اپنائی ہے کفار نے ان کی. تو آج بھی غلبہ انہی کا ہے, یہ بات یاد رکھو. لیکن تم کمزور ہو گئے, ہم کمزور ہو گئے. گڑبڑ یہاں پر ہے کیونکہ ہم نے حقیقت کو اور بنیاد کو چھوڑ دیا ہے, اپنی مرضی کا صراط مستقیم طے کر لیا ہے. ہم اپنے معاملات میں کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. غلط کام بھی کر رہے ہو, جھوٹ بھی بول رہے ہو, دھوکہ بھی دے رہے ہو اور اس پہ پکڑ نہ آ رہی ہو, دھوکے بھی دے رہے ہو, ناپ تول میں بھی کمی کر رہے ہو, سارے معاملات, اور اس پہ پکڑ نہیں آ رہی ہو تو کہتے ہیں اللہ ہمارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
دلیل کو سراتے وہ سمیم ہم نے خود سیٹ کر دیا. اگر ہم نے اس قرآن کو دلیل بنایا ہوتا تو لگتا تھا. سب سے بڑی خرابی یہی تھی, اور اس خرابی کی وجہ سے پورے عالم میں اور ہم وطن عزیز میں یہ گڑبڑ ہے. یہ گڑبڑ ہے, اپنی غلط بات کو اس پر پکڑ نہیں آ رہی. وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, اور تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. آ جائے گی اچانک, جیسے موت اچانک سے آ جاتی ہے, پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ایسے ہی آ جائے گی پکڑ اور لگ پتہ جائے گا, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا قیامت کیوں آئی. خود بتائیے میں کیوں آئی. اللہ کو تو یہ بات ہے جو میں نے سمجھانی تھی آپ کو. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں. حقیقت تو سمجھانی پڑے گی نا, کیونکہ یہ اسلام تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے. تو اسلام کے اندر رہو نا, اس کی حدودوں کو نہ پامال کرو. مسلمان بھی کہتے ہو اور حدودیں بھی پامال کرتے ہو, تو مسلمان منافق مجاہر ہو گئے. تم جو بھی ہیں کرتے ہیں, تم سے مراد آپ لوگ نہیں. ایک مثال دے کر سمجھایا. حضرت عمر کی یادگاریں بہت ہیں, حضرت عمر فاروق کی بے شمار یادگاریں ہیں. سن ہجری جو ہم لکھتے ہیں یہ فاروق اعظم کی یادگاریں آپ ہی کی ہیں. پہلے بات ہو رہی تھی کہ نبوی سے شروع کیا جائے, یعنی جب سے سرکار نے اعلان نبوت کیا, پھر ہجرت سے, تو یہ ہجری اسی سے نکلا ہے. جیسے وہ BC لکھتے ہیں بیفور کرسٹ قبل المسیح, ایسے ہی ہم ہجری لکھتے ہیں AD 12. یہ جو ہم اذان اس طرح سے دی جاتی ہے, یہ بھی عمر فاروق اعظم کی ہے. اذان کا میں پورا بتا چکا ہوں. اجازت سے مراد طریقہ کار. اللہ کو ورنہ اذان کا تو پورا میں بیان کر چکا ہوں. نماز تراویح باجماعت جس طرح سے ہوتی ہے, یہ بھی عمر فاروق اعظم کی یادگار ہے. اگر اس طرح سے نماز تراویح نہ ہوتی تو شاید حافظ بھی اتنے نہ ہوتے جتنے حافظ. یہ سب یہی سبب ہے کہ اتنے حافظ ہوتے ہیں. شاید اتنے حافظ نہ ہوتے, شاید لفظیوں نے گمان ہے. اللہ کو کم ہوتے آج تو کروڑوں کی تعداد میں حافظ ہے دنیا میں. یہ صدقہ ہے نماز تراویح کا یا جماعت سے پڑھنے کا. ان کی بہت ساری یادگاریں ہیں. اسلام کی تاریخ میں بھری پڑی اور زندہ ہیں, بلکہ اسلام کی تاریخ میں کیا کفار کی تاریخ میں بھی جو سسٹم چلا رہے ہیں یہ یادگاریں موجود ہیں. یہ یادگاریں موجود ہیں اور قیامت تک رہی ہیں. اللہ حضرت فاروق اعظم کا انتخاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ نے کیا, اور حضرت ابو بکر نے مرتے وقت کہا اگر قیامت کے دن خدا نے مجھ سے پوچھا ابو بکر تو کون سا نیک کام کر کے آیا ہے, کون سا نیک کام کر کے آیا ہے, تو میں کہہ دوں گا عمر جیسا خلیفہ تیرے بندوں پر مقرر کر کے آیا. یہ شان ہے. فاروق اعظم کے دور میں اسلام دریا کے بہاؤ کی تیزی سے زیادہ تیز بہا. اللہ کو 26 ذوالحجہ کا وہ الفروز شروع میں نے بتایا, مجوسی غلام نے حضرت عمر پر خنجر سے وار کیا. آپ صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. زخم کافی گہرا تھا. 3 دن بعد آپ نے انتقال فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ کو بروز سنیچر ہفتے کے دفن کیے گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت اور اصحاب کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے. الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو.
جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔